پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 سپر پاور طاقتیں تھیں، ایک کا نام تھا روم اور ایک کا نام تھا ایران۔ روم کے لوگ عیسائی تھے، ایران کے لوگ مجوسی تھے، آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس سے پہلے ہی روم اور ایران کی آپس میں جنگ شروع ہو گئی۔ غور کیجئے گا، یہ تاریخی بات بتا رہا ہوں، روم اور ایران کی آپس میں جنگ شروع ہو گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا مکہ کے اندر اور ایک اللہ کی طرف بلایا۔ یہ جو رومی لوگ تھے، روم کے رہنے والے جو لوگ تھے، وہ عیسائی تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ ایران کے جو لوگ تھے وہ مجوسی تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ تو جب نبی نے نبوت کا اعلان کیا تو مسلمانوں کی ہمدردیاں عیسائیوں کی طرف ہو گئیں، روم کی طرف جو اللہ کو مانتے تھے، اور مشرکین کی ایرانیوں کی طرف جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے بھی دوسرا معبود بنا رکھا تھا اور انہوں نے بھی 360 سے زیادہ خدا بنا رکھے تھے۔ تو اس طریقے سے مسلمان اس طرف اور مشرکین ایرانیوں کی طرف۔ اب دیکھو، ادھر تو مشرکین مسلمانوں کو ستا رہے ہیں مکہ کے اندر، اور ادھر جو جنگ چھڑی ہے 2 سپر پاور طاقتوں میں، روم اور ایران میں، تو ایرانی جیتتے تھے، رومی ہار جایا کرتے تھے۔ یعنی ادھر مسلمان پریشان، ادھر عیسائی ایک اللہ کو ماننے والے پریشان، ادھر مجوسی جیت رہے ہیں اور ادھر مشرکین جیت رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ تو یہ لوگ بہت خوش ہوا کرتے تھے، کہتے تھے کہ دیکھو، اگر واقعی اللہ رب العالمین کی عبادت اور مسلمان ہونا تمہیں کچھ فائدہ دیتا تو وہاں رومی نہ مرتے اور یہاں تم پریشان نہ ہوتے، اور دیکھو ہم ادھر بھی جیت رہے ہیں اور ایران میں بھی ہم ہی لوگ جیت رہے ہیں۔ یہ معاملہ تھا۔ پھر سورت نازل ہوئی، الف لام میم غلبت الروم۔ اس سورت کے اندر بتایا گیا کہ اے اللہ کے نبی، کچھ سال کے بعد یہ رومی جیت جائیں گے، یہ رومی جیت جائیں گے، ایرانی ہار جائیں گے۔ پیارے نبی نے یہ بات اپنے صحابہ کو بتائی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین مکہ کو یہ بات بتائی تو مکہ کے لوگ بڑا مذاق بنانے لگے، کہنے لگے تم لوگ ہم سے جیتو گے، اور وہ روم کے لوگ جو ملک شام جن کے ہاتھ سے نکل گیا، مصر جن کے ہاتھ سے نکل گیا، یہاں تک کہ قسطنطنیہ کے اندر بادشاہ چھپ کر بیٹھا ہوا ہے روم کا، ایرانیوں کے ڈر کی وجہ سے، اور ایرانیوں نے بیت المقدس کے اوپر حملہ کر کے جو ان کے یہاں مقدس صلیب مانی جاتی ہے، جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے عقیدے کے مطابق پھانسی پہ لٹکا دیا گیا تھا، سولی پہ لٹکا دیا گیا تھا، جس کی وہ لوگ پوجا کرتے ہیں عیسائی لوگ، وہ مقدس صلیب بھی وہ ایرانی بادشاہ اٹھا کر ایران لے گیا۔ بولے جس کی حالت یہ ہو کہ جن کی مقدس صلیب کو بھی اٹھا کے ایرانی بادشاہ لے گیا ہو، اور جس کا بادشاہ قسطنطنیہ میں چھپ کر اپنی جان بچانے کے لیے بیٹھا ہو، وہ ایرانیوں کو ہرائے گا۔ تمہارے قرآن کے اندر ہے نا، تو بہت مذاق بنایا ان لوگوں نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر قرآن کے اندر ہے تو رومی ضرور جیتیں گے۔ انہوں نے کہا کیسے جیتیں گے؟ کئی ملک تو نکل گئے ان کے ہاتھ سے، کیسا بھی ہو جیتیں گے۔ کہا شرط لگا لو۔ ابی ابن خلف نام کا ایک مکہ کا آدمی تھا، کہنے لگا شرط لگا لو۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے لگا لو شرط۔ شرط لگانا اس وقت اسلام کے اندر منع نہیں ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کتنے اونٹ؟ کہا 10 اونٹوں کی شرط ہے۔ کتنے سال میں؟ کہا 3 سال میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بتایا کہ ہم ایسے ایسے کر کے شرط لگا کے آئے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ دیکھو، یہ جو فی بضع سنین کا لفظ آیا ہے نا اس صورت کے اندر کہ چند سالوں کے بعد رومی جیت جائیں گے ایرانیوں سے، تو بضع کا لفظ عربی زبان میں 3 سے لے کے 9 تک کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو تم ایک کام کرو، 9 والا عدد پکڑ لو، سب سے لاسٹ والا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ 9 والا عدد پکڑ لو جو سب سے لاسٹ والا ہے، اور کہو کہ 9 سال کے اندر جیتیں گے، 3 کے اندر نہیں۔ اور جو شرط ہے نا 10 اونٹوں کی شرط ہے نا، اس کو بڑھا کے 100 کر دو، 100 کر دو۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے دیکھو بھائی 10 نہیں 100 کی شرط ہے، لیکن وہ جو 3 ہے نا اس کو 9 کر دو۔ تو مشرکین کہنے لگے 9 کیا، تم تو 18 کر لو، ہمارا کیا جا رہا ہے، 100 اونٹ تو تم ہمیں ہی دینے آؤ گے۔ ان کو یقین تھا پورا کہ یہ کیسے جیت سکتا ہے، جس کے پاس ایک شہر بچا ہو اور اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہو بادشاہ ادھر سے ادھر، جس کی فوجیں ختم ہو گئی ہوں، ملک چھن گئے ہوں، وہ ایران جیسی سپر پاور طاقت سے کیسے جیت سکتا ہے؟ لیکن پھر ہوا کیا؟ 10 سال تک بادشاہ چھپا رہا، اور 10 سال کے اندر چھپا نہیں رہا، وہ تیاری کرتا رہا، اور اس نے تیاری کی
اپنی جو بھی جہاں بھی فوج چلی گئی تھی، بھاگ گئی تھی، بچی ہوئی تھی، چھپی ہوئی تھی، سب کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد پھر اس نے 10 سال کے بعد، یہ جنگ چلی تھی 602 سے لے کے 614 تک، 10 سال وہ چھپا رہا تو 624 ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے 625 کی شروعات میں اس بادشاہ نے، روم کے بادشاہ نے حملہ کیا ایران کے بادشاہ کے اوپر، اور بے انتہا ان کو مارا، کاٹا، وہاں سے اپنی صلیب لے کر آیا، جو ملک اس نے چھین لیے تھے وہ ملکوں کو پھر اس نے آزاد کرایا، تو 10 سال کے اندر اس نے تیاری کر کے یہ پورا تختہ پلٹ گیا۔ تو وہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس حساب سے وہ شرط جیت گئے، اور پھر یہ جو معاملہ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو یہاں رومی جیتے ایرانیوں سے، اور جنگ بدر کے اندر مسلمان جیتے مشرکین سے، تو وہاں جو مجوسی تھے وہ مارے گئے، اور یہاں جو مشرکین تھے وہ مارے گئے۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ روم کے اندر یہ بتایا کہ رومی غالب آ جائیں گے، رومی پھر سے جیت جائیں گے، اور آگے چل کے یہ بتایا کہ یومئذ یفرح المؤمنون، جس دن رومی جیتیں گے اس دن مسلمان خوش ہوں گے۔ اور جب رومیوں کی جیتنے کی خوشخبری آئی، اسی دن مسلمان جنگ بدر میں مشرکین سے جیتے تھے، مسلمان خوش تھے۔